محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد. الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك ومجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. کربلا کی بارگاہ میں ہماری آج کی یہ مجلس، ہماری آج کی یہ محفل میرا مالک قبول فرمائے. شہزادی حسین ہمارے اس عرصے کو قبول و منظور فرمائے. جن برادران کی طرف سے آج کی یہ مجلس سے ادا ہے میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بادشاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب اور اس وقت جتنے بھی شرکا امام بارگاہ میں موجود ہیں اور جتنے بھی ناظرین اس مجلس کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں میرا مالک ان تمام کو رزق معرفت اور رزق ولایت نصیب فرمائے. مومنات عالین ہیں بالخصوص ایک مومنہ سیدہ ام رباب نسبی، ایک مومنہ سیدہ فریحہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنات اور جتنے بھی مومنین پوری دنیا میں بیمار ہیں میرا مالک آج کی شب انہیں مکمل شفا عطا فرما. اولاد ہیں میرا مالک انہیں نیک کامل الخلقت امیر المومنین کی ولایت پہ قائم اور امام حسین کے عزادار ماتمی بیٹے عطا فرما. میرا مالک ہمیں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، ہمیں بلد عصر کا انتظار نصیب فرما، عبادت نصیب فرما، عبادت دار نصرت نصیب فرما، عبادت نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا دے مل کے آواز بلند صلوات. سامعین گرامی قدر، آج کا دن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 28 رجب المرجب، لیکن میں ہمیشہ آج کے دن کو یوم انکار کہا کرتا ہوں. آج کا دن ہر دور کے یزید کے انکار کا دن ہے. جب امام حسین کریم کربلا کی جو مکہ سے روانگی ہے، یہ روانگی در اصل ہر دور کے یزیدیت کے چہرے پہ تماچا ہے. امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو ملعون ولعن اللہ ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جو جملہ کہا تھا، وہ جملہ آج بھی تاریخ کے کانوں میں ویسے ہی گونج رہا ہے اپنی اسی گرج کے ساتھ کہ جب کریم کربلا سے سوال بیعت کیا گیا تو میرے شہنشاہ نے، میرے بادشاہ نے
جو جواب دیا وہ جواب اتنا مدلل تھا، وہ جواب اگر الفاظ کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ بڑا مختصر سا جواب تھا، اتنا مختصر جواب اتنے بڑے خط کے مقابلے پہ تاریخ میں اتنا اہم ہو گیا کہ ایک بہت طویل خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا، اور پڑھنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ جتنی طویل اس خط میں گفتگو ہے کریم کربلا اتنا طویل جواب دیں گے، لیکن کیا کہنے صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں تو جواب قبول کیجئے گا کہ کریم کربلا میں شہنشاہ کی آواز آئی، اس سے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جواب اتنا بڑا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کر سکتا۔ کریم کربلا یہ کہہ سکتے تھے کہ اسے لکھ دے کہ میں حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کروں، لیکن اگر میرے شہنشاہ یہ کہتے تو آج مورخ لکھ دیتا ہوں کہ صرف حسین ابن حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب اور مستقبل کو اپنے اندر سمے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا نا مجھ جیسا، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین اپنے دور کا علی ہے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگلا جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، امام حسین نے کہا اسے کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ کربلا نے جواب دے دیا کہ اس سے کہہ دے مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب حسین نہیں تھا، یہ مذہب جعفریہ کا ایک ایسا قانون بن گیا کہ حسین ابن علی نے کہا اب جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے، اور جو بھی ہر دور کے حسین سے بیعت مانگے۔ آج مورخ یہ لکھتا ہے، آج 28 رجب ہے، آج مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے اسکالر سے پوچھئے گا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، 26 رجب کو کریم کربلا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے انکار کیا تھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام حسین کا جو انکار تھا آپ اس انکار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو چاہے وہ کسی بھی مکتب، کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی نظریہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ مسلمان ہو کے ضرور کہے گا کہ حسین ابن علی کا یہ جواب بڑا ٹھیک تھا، کریم کربلا نے یہ بالکل ٹھیک کہا تھا، حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میرا ایک طالب علم اور ایک ماتمی عزادار ہونے کی نیت سے سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امام حسین کو بیعت کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اب یہاں پر ایک ایسا جواب دیا جاتا ہے جس جواب کو کم از کم میں اپنی ذاتی حیثیت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید گنہگار تھا، یزید شرابی تھا، اس لیے حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا۔ میں 28 رجب کو اس لائیو مجلس میں یہ عقیدہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یزید متقی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے، یزید تہجد گزار ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین علیہ السلام نے کردار کی وجہ سے انکار بیعت کیا تھا۔ حسین ابن علی کے سامنے کوئی کسی بھی روپ میں ہوتا، حسین ابن علی ہر صورت میں انکار کر دیتے، کیونکہ حجت کبھی بھی کسی غیر کی ہاتھ میں بیعت نہیں کرتی۔ تو آج ہر ایک مورخ یہ لکھنے کے لیے تیار ہے کہ حسین حق پہ تھے، یزید غلط تھا، یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی، تو بات کو تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب جو حسین سے بیعت مانگے اگر وہ غلط ہے تو پھر جس نے علی سے بیعت مانگی تھی وہ بھی غلط ہے۔ کیا بات ہے، یہ دو کردار نہیں تھے، یہ نہ سمجھیے کہ ایک طرف حسین علیہ السلام تھے اور ایک طرف لعن اللہ یزید تھا، یہ دو کردار نہیں تھے، یہ دو نظریات تھے جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ادھر خلافت کا نظریہ کھڑا تھا، ادھر امامت کا نظریہ کھڑا تھا۔ خلافت چاہتی تھی کہ امامت میرے ہاتھ میں بیعت کر لے، جو ہاتھ بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا،
اس کے ہاتھ پہ اس کے دادا ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا، اور جس سے بیعت مانگی جا رہی تھی ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین معاذ اللہ بیعت کرتے تو کیا تاریخ یہ لکھتی کہ حسین نے بیعت کر لی؟ تاریخ لکھتی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے زمانے کو بتا دیا یہ حسین کا ہاتھ نہیں، انبیاء کے وارث کا ہاتھ ہے۔ لیکن میں ایک کیونکہ میرا تعلق ہسٹری کے ساتھ اور میں ہمیشہ تاریخ کے اچھوتے زاویے قوم کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں، تو 28 رجب کو صرف یہ سوچ کے نہیں مسلمانوں کو منانا چاہیے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، امام حسین روانہ ہوئے۔ پہلا سوال آج کے دن میں امت مسلمان کے سامنے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں بتائیں کہ آخر یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی کیوں تھی؟ یزید میں اتنی جرت کیسے آئی؟ اس میں اتنی جرت آ گئی کہ اس نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مانگی تھی۔ کیا بات ہے، بے شک ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، مجرم صرف یزید نہیں تھا، جرم صرف اکیلے یزید کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے اس سے پہلے کس نے کس دور کے معصوم سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے جس دور کے معصوم سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، اور انکار بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا۔ امام حسین نے کہا، اسے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سفر امام حسین کو میں ہمیشہ فضائل کی صورت میں پڑھا کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ سفر شروع ہوا، یہ سفر فضائل حسین کا سفر۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے۔ حسین مدینہ سے جو چلے تو میں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے چلنا اس انداز میں نہیں پڑھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو بنی ہاشم کے پورے جاہ جلال کے ساتھ امام حسین والد مکہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو انکار کرتے ہیں، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں، اور شعبان کی ابتدائی راتوں میں امام حسین مکہ میں داخل ہوتے امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، مکہ میں قیام کیا۔ اور یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا، یہ کسی مسلمان کے گھر مہمان نہیں بنے، کسی صحابی کے گھر مہمان نہیں بنے، بلکہ مکہ میں اپنی نانی ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل کا دروازہ کھولا، کریم کربلا وارث بن کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رکے۔ گھر میں رکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شعبان کو امام حسین علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں مکہ، اور امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں رکتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ حج کے لیے، انتظار حج کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کی مجلس جو ہے یہ فلسفہ سفر حسین ہے، تو اس لیے میں اس کے اسرار پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی معرفت پڑھنا چاہتا ہوں کہ کریم کربلا کے سفر میں کیا کیا اس کا۔ بسم اللہ۔ اب میں آپ جتنے بھی سامعین اس وقت اس مجلس میں تشریف فرمائے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو علم امامت، کیونکہ حجت کا علم، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے، علم توحید ہے، ان کے پاس علم کل ہے۔ جب امام حسین کریم کربلا مدینہ سے چلے تو وہ جانتے تھے کہ میں نے حج کے مناسک ادا نہیں کرنے۔ جب وہ یہ جانتے تھے کہ میں نے مناسک حج ادا نہیں کرنے، تو انہوں نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ کریم کربلا آخر حج کا انتظار کر کیوں رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کے مسلسل شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذوالحجہ کریم کربلا مکہ میں رہتے۔ صرف انتظار کیا جاتا ہے کہ حجاج پوری دنیا سے اکٹھے ہوں۔ کیوں؟ کیا امام حسین علیہ السلام نصرت چاہتے تھے کہ کوئی بہت بڑا لشکر لے کے چلو؟ تو لشکر لینے کے لیے تو کریم کربلا مدینہ سے لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔
لشکر کے لیے تو کریم کربلا اپنے 72 ساتھیوں کو پہلے ہی تلاش کر چکے تھے. تو جب لشکر کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کریم کربلا نے حج کے اجتماع کا انتظار کیوں کیا؟ صاحبان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام دنیا کو حجت کی اور امامت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے کہ جس امامت کو دور امیر المومنین سے کمزور کرنے کی کوشش کی اور شام میں بنی امیہ کے نمک حراموں نے امام حسن کے دور میں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. کریم کربلا بتانا چاہتے تھے کہ یہ امامت کتنی طاقتور بن کے ابھر رہی ہے. امام حسین نے تمام حجاج کرام کا انتظار کیا. جب تمام حجاج کرام آ گئے تو کریم کربلا نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا طواف کعبہ شروع ہو چکا؟ یا رسول اللہ طواف شروع ہو چکا؟ اب کریم کربلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین مکہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے نکل کے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. اگر آپ ذہنوں میں تصویر بنائیں تو تصویر بڑی کمال بننے لگی ہے. کریم کربلا کعبہ کی طرف جا رہے تھے. نہیں، میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، کعبہ کعبے کی طرف جا رہا تھا کہ کعبہ آج اپنے حج کے انتظار میں تھا، آج کعبہ اپنی عبادت کے انتظار میں تھا. کریم کربلا کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. یہ قدم حسین تھے جو کعبہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے. کریم کربلا نے پہلا طواف کیا. دوسرا طواف کرنے کے بعد کریم کربلا نے اپنے صحابہ کے لشکر میں سے دائیں طرف چلتے ہوئے سرکار حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا. صرف حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا. عباس نے کریم کربلا کی آنکھ کے ابرو کے اشارے کو سمجھا. امام حسین اپنے زبان میں مبارک سے بولے نہیں، ابھی لبائے مبارک کھلے نہیں، صرف ابوالفضل عباس کو دیکھا اور حضرت عباس نے لشکر سے کہا حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دیا جائے. حسین چاہتے ہیں کہ احرام کھول دیے جائے. حسین چاہتے ہیں کہ احرام کھول دیے جائے. اے ابوالفضل عباس شہنشاہ، ابھی تو میرے قریب نے حکم نہیں دیا، آپ نے ابرو کا اشارہ سمجھ لیا. فرمایا جو مشیت کو وحی کو حسین کے چہرے سے پڑھے اسے تو عباس کہتے ہیں، جو خدا کے ارادے کو حسین کے چہرے سے پڑھ لے اسے عباس کہتے ہیں. کریم کربلا نے اتنا کہنا تھا یا حضرت عباس نے طواف کعبہ کو رکوا کے دنیا کو بتا دیا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے. پھر کعبے کے گرد چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، اطاعت حسین کا نام حج. یہ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے طواف کعبہ کو رکوایا. جب طواف کعبہ کو رکوایا تو حجاج کا ایک رش تھا جو طواف کر رہا تھا. انہوں نے رکا ہوا طواف دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ فرزند رسول نے کعبہ کا طواف رکوا دیا. حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کریم کربلا نے کیوں سرکار ابوالفضل عباس کو دیکھا اور کہا عباس اب یہاں خطبہ چاہیے. عباس خطبہ دینے کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. وہ علی تھے جن کے لیے غدیر میں پالان کا ممبر بنایا گیا تھا. یہ عباس ہے جس کے خطبے کے لیے کعبہ کی چھت کو سجایا گیا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے. میں لفظ تبدیل کروں گا اگر آپ لفظوں کو قبول کریں. کعبہ کی چھت میں عباس کے پاؤں کے تلووں کو چھونا. عباس خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تھے. حاجی طواف کریم کربلا دور کھڑے تھے. میں پھر لفظ دہراؤں گا، حاجی طواف کر رہے تھے، عباس کعبہ کی چھت پہ تھے، حسین دور. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے جیو، کیا کہنے. حاجی منتظر تھے کہ طواف شروع ہو، کعبہ منتظر تھا عباس خطبہ شروع کرے. عباس منتظر تھے کہ حسین امر کرے. کیا کہنے. کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ آ گیا، سکوت طاری ہو گیا. صرف طواف کعبہ نہیں رکا، عرش کا نظام رک گیا، فرش رک گیا، کائنات میں ہو کا عالم ہو گیا. کون بولنے لگا ہے؟ جس کے لہجے سے پورا عرب ڈرتا. ابوالفضل عباس بولنے لگے اور بول بھی کہاں رہے ہیں؟ کعبہ کی چھت کے اوپر. کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ
میری تسبیح ہے وہ خطبہ آج بھی تاریخ میں چمک رہا ہے. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کہا الحمدللہ شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. اب ذرا اشارہ سمجھیں گے تو آپ کی مجلس کا لطف آ جائے گا. اسی ایک اشارے پہ پورا خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلے جملے پہ آپ اشارہ سمجھ کے لطف آ جائے گا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے 3 اشارے کی، وہ 3 اشارے سمجھیے گا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. کیا کہنے جیو جیو. یہ بھی 13 رجب گزری ہے. 13 رجب گزرنے کے بعد پھر بھی جملے کا لطف نہ آئے. سرکار ابوالفضل عباس کہہ رہے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. اگر سامنے آپ میں سے کوئی حاجی بیٹھا ہو تو اس بات کا گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک نبی کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جسے نشان مقام ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ابراہیم کے قدم کعبے کے لیے باعث برکت ہے. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہا جو کعبہ سے قدموں کے ساتھ برکت لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کے قدموں سے کعبہ برکت لے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کیا بات ہے. تعریف اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی، حمد اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کا اگلا جملہ سنیے گا. حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو اینٹوں کا ایک مکان تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. اس کی طرف سجدہ ہونے کی وجہ ہم ہیں. کعبے کو سجدہ کعبے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کعبے کو سجدہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. میں حوالہ نوٹ کروانے لگا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیجیے گا. کتاب کا نام جنت الماوا، مذہب جعفریہ کی معتبر کتاب ہے. درس خارج پڑھنے والے علماء سے بھی جا کے پوچھیے گا، وہ بھی جنت الماوا کا انکار نہیں کریں گے. جنت الماوا میں حاشم بحرانی جو روایت لکھی وہ پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے توجہ صرف کعبہ کی طرف کرے، روایت سنیے گا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا جنت الماوا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اس کی توجہ صرف کعبہ کی طرف تو سمجھو کہ وہ بت پرستی کر رہا. کیا بات. کعبہ تو پتھر کا گھر ہے. اگر آپ نے پتھر سمجھ کے سجدہ کیا تو سمجھو تم نے بت پرستی. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے 2 چیزیں، ایک بدن بیٹھتا ہے اور روح رکعتیں بناتی ہے. بدن کا تعلق مٹی سے ہے، روح کا تعلق نور سے ہے. انہوں نے کہا اگر عبادت کرنے والی 2 چیزیں ہیں تو سامنے بھی 2 چیزیں ہونی چاہیے. سامنے بھی ایک بدن ہونا چاہیے، ایک نور ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا جب کعبہ کی طرف سجدہ ہوتا ہے تو بدن کو سجدہ کرتا ہے اور نور اس نور کو سجدہ کرتا ہے جو کعبہ میں اترتا ہے. کیا بات، کیا بات. نعرہ حیدری. بدن کو سجدہ کرتا ہے اور نور اس نور کو سجدہ کرتا ہے جو کعبہ میں اترا تھا. سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا یہ تو صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ تو ایک مکان تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ سرکار حضرت ابوالفضل عباس کے چہرے پہ حیدری جلال آیا. حیدری جلال میں آ کے حضرت ابوالفضل عباس نے یوں کعبہ کی چھت سے زمین پہ چلتے ہوئے حاجیوں کی طرف دیکھا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو. میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں یہ حضرت ابوالفضل عباس آپ کنہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، یہ تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں. سرکار حضرت عباس نے کہا آج میں کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے انہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہوں. جن کے دلوں سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے.
جن کے دلوں سے علی نکل جائے وہ کافر نہیں کافر ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بعض سرکار حضرت ابن فضل عباس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روکا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری تلواریں حسین کو واپس بھیج رہی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے چاہا کہ حسین اللہ کے گھر کا حج نہ کرے؟ اگر وہ چاہتا کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا آتا۔ بے شک بے شک اس کا احسان ہے کہ وہ چل کے کعبہ کی طرف یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ چل کے کعبہ کی طرف آ گیا، ورنہ کعبہ خود چل کے حسین ابن علی کے پاس۔ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے کہا کہ تم حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ تم حجر اسود سے عزت لیتے ہو، حجر اسود میرے مولا سے عزت لیتا ہے۔ تم زمزم سے احترام لیتے ہو، زمزم میرے مولا کے قدموں سے احترام۔ کریم کربلا کا انکار بیعت کا تھا، بیعت سے حسین ابن علی نے جو انکار کیا وہ آج کے دور کا فلسفہ ہے کہ ہر دور کے دل میں حسین رکھنے والا کبھی بھی کسی بھی غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے۔ بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں بیع سے نکلا ہے، خرید اور فروخت۔ بیعت ہوتی کیسے؟ بیعت ایسے نہیں ہوتی، یہ بیعت کا طریقہ سقیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ امامت میں بیعت کا طریقہ یہ ہے، پہلی دفعہ سقیفہ میں بیعت ایسے ہوئی تھی اور غدیر میں بیعت ایسے ہوئی تھی۔ کیا بات! اور جب رسالت امام نے بیعت کروائی تھی غدیر میں مولا امیر المومنین کی، تو وہ بیعت اس انداز میں ہوئی تھی کہ یوں چھوٹی انگلی سے ہاتھ رکھ کے انگوٹھے پہ آ کے ہاتھ کو ختم کر۔ اس کا مطلب کیا؟ آخر یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اقرار ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، وہ ہم زبان سے کرتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہے۔ اگر آپ نے بیعت کرنی تھی تو بیعت زبانی کیوں نہیں کروائی؟ اس میں یہ ہاتھ کا ہاتھ کے ساتھ ملانے کا فلسفہ کیا ہے؟ بیعت کہتے ہیں خرید فروخت، بیچنا۔ اس میں 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں، 5 خریدی جاتی ہیں۔ کیا کہہ رہے آپ کو بیعت کر رہا ہے وہ جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ حجت کو بیچ دیتا ہے۔ اور حجت کو اس کے بدلے میں رزق، عزت، مغفرت، آخرت اور معرفت یہ دے دیتا ہے۔ بیچنا، 5 کو لینا، اس سے بیعت کرنا۔ 5 بندے کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو، فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لو، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ بھائی کوئی ان میں سے 5 چیزیں بیچ سکتا ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم بیعت کرتے ہیں۔ جان ہمیشہ حجت کے حوالے کی جاتی ہے، نفس ہمیشہ معصوم کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں معصوم کے علاوہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف ہمارا نفس نہیں خریدتے، یہ تو ایک رات کے لیے سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ یہ خریدنے پہ آئے تو یہ توحید کو خرید لیتے ہیں۔ 5 چیزوں کا بیچنا، 5 چیزوں کا خریدنا، اس کے بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کا فلسفہ عام نہیں ہے، بیعت کا فلسفہ اہم ہے۔ بیعت کا آغاز جو ہے یہ حجت کے دور سے کب ہوا؟ رسالت امام نے بھی کلمہ پڑھوایا تھا، بیعت نہیں کروائی تھی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے دور رسالت میں بیعت ثابت کی تھی۔ جو بھی آتا تھا کافر مسلمان ہوتا تھا، اسے کلمہ پڑھوایا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو 5 چیزیں بیچ رہا ہے یہ نبوت کا اختیار نہیں، یہ ولایت کا اختیار۔ کیا بات! کیا کہنے سرکار امیر المومنین کی 18 ذی الحجہ میں جو بیعت ہوئی ہے، اس بیعت سے باقاعدہ جتنے مرد آتے تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ان کی بیعت کا سلسلہ اتنا عام ہے کہ جب امام الرشید بابا نے سرکار امام رضا شہنشاہ کی بیعت کروانا چاہی تو اس نے کہا کہ بیعت کروائے، تو مولا کو بٹھایا گیا تخت پہ کہ آپ کی بیعت کروائیں گے۔ تو جب امام کی بیعت ہو رہی تھی تو لوگ آ رہے تھے، تو لوگ آ کے تو جو بھی آتا تھا وہ انگوٹھے سے بیعت شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ کرتا تھا۔
کتنی بیعت ہوتے 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 ایک شخص آیا جس نے عرابی تھا جس نے چھوٹی انگلی سے بیعت کر کے انگوٹھے پہ ختم کی. امام نے مسکرا کے فرمایا پہلی بیعت اب ہوئی. کیا بات اور یہ نے کہا لوگ بیعت کر کے چلے گئے. امام نے فرمایا تم نے غدیر کے بعد بیعت کا طریقہ ہی بھلا دیا مسلمانوں. ان کا بیعت کا طریقہ غلط. امام نے فرمایا کہ بیعت اس انداز میں نہیں ہوتی. امام نے مامون کے دربار میں کھڑے ہو کے بیعت کا طریقہ بتایا. جب کہا تو مامون رشید فوراً اپنی خجالت میں اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں. آپ ہمیشہ ہر جملے میں ہماری تضحیق کو توہین کرتے ہیں. ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے, ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم ایسے بیعت نہیں کروائیں گے, ہم ایسے بیعت کرواتے ہیں. امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا. امام نے کہا تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کر سکتی, امامت کسی کے آگے یوں نہیں. اس نے کہا ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے, ایسے بھی ہو سکتی ہے. کیا ایسے بیعت کروانے میں اور ایسے بیعت کروانے میں کوئی قرآن میں فرق ہے؟ امام نے فوراً وہیں پہ قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ میں بیعت نہیں کرواتے, ہم اپنے ہاتھ میں بیعت کرواتے. یہ ہماری بیعت نہیں, یہ دراصل ہمارے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت. یہ ہم نے بیعت نہیں کروائی. یہ جو کہا جاتا ہے بیعت رضوان کے درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی نے بیعت کروائی تھی, اس بیعت کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ نبی نے اللہ کی بیعت کروائی تھی, حجت اپنی بیعت کروائی. اور بیعت اس ہاتھ کے ساتھ یوں ہوتی. اب اگر میں ایک جملہ خطابت کا کہوں تو میرا خیال وہ آپ قبول کریں گے. بیعت ایسے ہوتی ہے. اب پتہ چلا کہ ہم علم پہ پنجہ کیوں لگاتے ہیں. علم پہ ہاتھ ہے, یہ دراصل آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. بے شک کیا بات ہے. آپ اٹھا کے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کی حجت کی بیعت کر چکے ہیں, اور جو حجت کی بیعت کر لے وہ کبھی بھی مولوی کے ہاتھ کو نہیں چھوٹ سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں. 28 رجب آج کے دن کم از کم مولوی اور شیعہ قوم کو یہ فلسفہ سمجھا دے کہ امام حسین ابن علی نے کیا کہا تھا. حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا. حسین ابن علی نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں بیعت نہیں کروں گا. امام حسین نے کہا مجھ جیسے ہی بیعت نہیں کریں. اے کریم کربلا, آپ نے یہ جملہ اتنا بڑا کہہ دیا. امام حسین نے کہا نہیں کروں. یہ نہیں حسین ابن علی کی نہیں تھی. کیا کہنے اس نہیں کے. اگر آپ اس کی معرفت میں جائیں, اس کے اسرار میں جائیں, تو یہ نہیں حسین ابن علی نے 26 رجب کو کہی. یہ نہیں حسین نے اللہ سے خرید لی تھی. اب ایک لمحے کے لیے آپ بالکل مبہوت ہو جائیں گے. آپ ایک ایسی وادی میں چلے جائیں گے جس فلسفے کو میں لے کے چلنے لگا ہوں. اللہ کے پاس ایک حسن ہے, نام نہیں. لا الہ الا اللہ, جہاں بنیاد میں ابتدا ہے لا نہیں. یہ اللہ کا حسن, یہ توحید کا حسن تھا. توحید نے یہ نہیں دی. ہر نبی ہاں کے سودے کرواتا رہا. اور اہل علم آپ تشریف فرمائے, اگر آپ ایک اہل زبان بیٹھا ہو, کائنات میں مشکل ترین کام ہے نہیں پہ قائم رہنا. کیا بات. ہاں والے لوگ آپ کو بڑے مل جائیں گے. بہت لوگ ملیں گے جو ہاں میں ہاں ملا. آپ ہاں کہہ رہے اور کوئی سامنے نہیں کہے, یہ بڑی ضرورت کرنا. اور جہاں سب ہاں کہہ رہے ہوں وہاں ایک نہیں کہے. کیا بات ہے. کیا کہنے. نعرے حیدری.
علی اب آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ بات کہاں سے نکل کے کہاں پہنچنے لگی. کائنات میں کوئی بھی اللہ کو نہیں مان رہا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ ہے. اس نے سب سے پہلے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں, میرے سوا کچھ نہیں. یہ اس نے پہلی بار نہیں کہا, یہ نہیں بڑی مشکل تھا. آہستہ 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 لوگوں نے اس نہیں کو تسلیم کیا اور دہرانا شروع کیا, لیکن پھر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کہے. یہ نہیں کہنے کے لیے اللہ ہونا ضروری تھا کہ بھئی اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں, وہ کسی کا محتاج ہی نہیں, اسے کوئی نام ہی مانے, وہ پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں نہیں لا نہیں نہیں نہیں. آج 28 رجب ہے, 1.25 لاکھ انبیوں سے گزر کے حسین کے پاس ایک ایسا اختیار آیا, حسین نے اللہ سے اللہ کی نہیں کی. کیا نہیں, یہ نہیں مدینہ سے لے کے حسین چلے. اب اگلا لفظ کہوں گا, اس لفظ میں اتنا لمبا سفر ہو جائے گا کہ کاش ایک اشرہ ہوتا اور پورا اشرہ صرف نہیں میں پڑھا جاتا. اور یہ فقراء کا, فقیروں کا بہترین موضوع ہے, اس پہ کتنی سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے کہ حسین نے جب یہ نہیں کہا, 26 رجب کو نہیں کہا, 28 رجب کو وطن چھوڑا, 2 محرم کو کربلا کو اللہ پہنچے, 2 محرم کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کی نہیں 72 لوگوں نے خرید. معزز سامعین, فلسفہ کریم کربلا کو سمجھیے گا, فلسفہ حسین ابن علی سمجھیے گا. حسین سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حسین سمجھنے کے لیے دانتوں کو پسینہ آتا ہے کہ بندہ حسین کے فلسفے کو سمجھے. امام حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, لشکر کی ضرورت نہیں تھی, حسین نہیں والے لوگ ڈھونڈ رہے تھے جن پہ نہیں کہنے کا حوصلہ ہو. اب دنیا کا دستور ہے کہ کسی جنگ میں جاؤ تو طاقتور کو لے کے جاؤ, ایسے کو لے کے جاؤ جس کو جنگ کرنے کے طریقے آتے. لیکن کریم کربلا کیا کر رہے تھے, کہیں سے 70 سال کا ضعیف تھا, کہیں سے 55 سال کا اٹھا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا لشکر تیار ہو رہا ہے, لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ کریم کربلا کیا کر رہے. کریم کربلا نہیں کی تصویر رو رہے تھے. بات آگے بڑھاتے ہیں. 2 محرم کربلا پہنچے اور نہیں 72 تسبیح کے دانے پورے ہو گئے. حسین نے تسبیح کو بند کر, سبحان اللہ, 71 دانے ہوئے تھے, ابھی 1 دانے کی گنجائش تھی. حسین کو پتا تھا کہ 1 دانہ آخری رات آئے گا. کیا بات. اب دنیا کو دکھانا تھا کہ لوگوں کے لشکر میں, انبیاء کے صحابہ میں, ہر ایک کے ساتھیوں میں اور حسین کے ساتھیوں میں فرق کیا ہے. ہر ایک نبی کے پاس ہاں کہنے والے تھے, حسین کے پاس نہیں کہنے والے. کیا بات. آپ کی گہرائی میں جائیے گا تو پھر آپ بولیے گا. حسین ابن علی نے نہیں کیسے اختیار کی. اب ادھر سے پوری شیطانی طاقتیں آ گئی کہ ہم کسی طرح حسین کی نہیں کو تو ہاں میں نہیں بدل سکتے, لیکن کم از کم حسین کے ساتھیوں کی نہیں کو تو ہاں میں بدلے. یہ تو ایمان نہیں ہے نا, یہ تو معصوم نہیں ہے, تو ان کی نہیں کو ہاں میں بدلے. لیکن بہتے دریا پہ حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھی بٹھا, بہتے دریا پہ حسین کے ساتھیوں پہ پانی بند کیا گیا. پیاس آئی, انہوں نے نہیں چھوڑا. میں قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 3 دن پانی بند رہا ہو, حسین کے ایک نوکر نے دریا کی طرف دیکھا بھی ہو. دریا ترس رہا تھا کہ حسین کے نوکر مجھے دیکھیں. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں تھا کہ وہ شدت پیاس سے پریشان تھے. ایک نے تو حسین ابن علی سے نہیں کہا. حسین کے نوکروں کے پاس اختیار تھا, وہ ٹھوکر مار کے چشمہ پڑا تھا.
بے شک بے شک. انگلی کے اشارہ کرتے دریا رستہ بناتا ہوا ان کے قدموں میں. بے شک. لیکن یہ عشق کا قانون ہے. آپ بھوک میں مبتلا ہو, آپ کو بہت بھوک لگی اور اچانک اللہ نہ کرے کسی ایسے پیارے کی کوئی ایسی خبر مل جائے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھوک میں وہ محبت غالب آ جائے. ان کے اوپر حسین غالب ہی اتنا تھا کہ بھوک اور پیاس تو کوئی مان نہیں رکھ رہی. ادھر سے پیاس, ہمیں فضائل پڑھ رہا ہوں, پیاس ہے, انہوں نے نہیں چھوڑی. بھوک آئی, نہیں چھوڑی. وہاں لوگوں کا لشکر نیزے لہرا رہا تھا, یہ نہیں چھوڑے. وہاں موت سے ڈرایا جا رہا تھا, یہ نہیں چھوڑے. جب پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے دیکھ لیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں, کوئی بھی ایسا لالچ نہیں ہے جس سے حسین کے ساتھ ہی نہیں چھوڑا. اب شب عاشور آ گئی. میں فضائل پڑھ کے بڑا بہترین جملہ دینے لگا, اگر آپ توجہ فرمائیں. کریم کربلا نے جب شب عاشور آئی تو امام حسین نے ایک خیمے میں اپنے سارے موقع اکٹھے کیے. حسین نے کہا میں 2.5 سال کا ان کو لے کے نکلا ہوں, کوئی کسی قبیلے کا اٹھایا, کوئی کسی وادی سے بلایا, کسی کو کسی کی قبیلے سے اٹھایا, میں نے اکٹھے کرتے 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 یہ 72 نہیں کے لوگ تیار کیے ہیں. حسین ابن علی کا میں ان کو ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ اپنے نہیں میں کتنے قائم ہیں, یہ اپنے نہیں میں کتنے پورے ہو چکے ہیں. کریم کربلا نے کہا کہ یہ بھوک کا لالچ, یہ پیاس کا لالچ, یہ تلواروں کا خوف, یہ نیزوں کا ڈر ان کو نہیں کچھ بھی کہہ سکا. تو حسین ابن علی نے کہا چل ایک کوشش میں کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اپنے نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. میری اس بات پہ مناظرہ رکھیں, مکالمہ رکھیں, مباحثہ رکھیں. یہ کائنات کے پہلے لوگ تھے جو جنت سے خریدے نہیں. کیا بات. جی جی. ہر ایک نبی نے وعدہ کیا تھا میں جنت دوں گا, لیکن تم مرنے کے بعد. حسین نے کہا اب بھی دوں گا اور پھر بھی دوں گا. انہوں نے کہا نہیں. اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ 72 انسان ہے, یہ 72 انسان نہیں تھے, یہ 72 سانچے تھے جو حسین کربلا میں رکھ رہے. اب جملہ کو میں نے جملہ پوری دنیا میں پڑھا اور پوری دنیا میں میں نے جملے کی کتاب لی ہے, تو آپ احرام سے بھی دعا ضرور وصول کروں گا. اللہ کی کائنات میں اتنے بڑے کاریگر کا نام حسین ہے. واحد حسین ہیں جن کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے جس میں یہ انسان ڈالتے ہیں, علیہ السلام نکالتے ہیں. کسی نبی کے پاس یہ سانچہ نہیں, کسی نبی کے پاس نہیں. ہر نبی رضی اللہ بتاتا ہے, حسین علیہ السلام بتاتا ہے. نبی کے پاس بھی جتنے رضی اللہ بنتے ہیں, حسین علیہ السلام نے کوئی رضی اللہ نہیں کیا, حسین سارے علیہ السلام. بہت خوب. اب علیہ السلام بنانے کا طریقہ بتاؤں. علیہ السلام اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت کر دے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے. علیہ السلام اسے کہتے ہیں جسے اللہ سلام کرتا ہوں. جملے پہ آپ رک جائیں تو اس جملے کا نشہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ گھنٹہ آپ کو ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ سلام کرے. کیا بات. اللہ سلام کرے, انہیں علیہ السلام کرے. خدا نے سلام کرنے کے لیے کچھ لوگ کچھ روحیں بنانی تھی, تو اس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک نظر دوڑائی, تو اس نے صرف 1.25 لاکھ روحیں چنی. میں نے کہا صرف یہ 1.25 لاکھ ہو جنہیں سلام کروں گا. 1.25 لاکھ روحیں اس نے علیحدہ کر دی کہ بس تم ہی علیہ السلام ہو. اس نے ابتدا سے نظر کر کے انتہا تک صرف 1.25 لاکھ علیہ السلام کیے. حسین نے 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک 72 علیہ السلام کر دیے.
क्या कहते हैं? सलामत रहे। वाह 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 वाह। नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक है। बहुत 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 अब अल्लाह के अलैहिस्सलाम और हुसैन के अलैहिस्सलाम में फर्क बताओ। वो जो अलैहिस्सलाम बनाता है वो पहले सुल्ब देखता है, रहम देखता है, असलाब देखता है, शजरा देखता है, फिर उनमें से किसी को नवाजता है, फिर अलैहिस्सलाम देखता है। हुसैन ने न कबीला देखा, न कौम देखी, न रंगत देखी। हुसैन ऐसे अलैहिस्सलाम किया। मैं एक झलक बताऊंगा कि कैसे अलैहिस्सलाम किया। अगर सिर्फ एक मजलिस ऐसी पड़ी है जिसमें बताया जाए कि हुसैन के असहाब जो थे उनका स्टेटस क्या था, वो क्या थे, तो बड़ी कमाल हो। मैं एक ही जुमले में बता देता हूँ कि करीम करबला के लश्कर में 10 मुहर्रम को एक ऐसा शख्स आया हुआ था जो मोहब्बत इमाम हुसैन इब्न अली में नहीं आया था, ये अपने माली के साथ आया था और उस अपने माली का नौकर नहीं था, उसके घोड़े का नौकर था। उसके घोड़े को पानी पिलाता था, उसके घोड़े को चारा डालता था, घोड़े को साथ लेके चलता था। मजहब के एतबार से मसीह था, ईसाई था, ईसा को अल्लाह का बेटा समझता था। अपने माली के साथ करबला पहुंच गया। जब करबला में मालिक ने नुसरत हुसैन का वादा कर लिया तो वहां कल्बी के वादे के साथ उसने इसे कहा कि मैं तुझे आजाद करता हूँ, तो वतन वापस चला जा, क्योंकि मैं तो हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान होने लगा हूँ। ये शब मशहूर हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की पुष्ट की जानब से रोता हुआ गुजरा। इसके रोने और सिसकियों की आवाज करीम करबला ने सुन ली। हुसैन ने खैमे की पुष्ट से कपड़े को हटाया, पर्दे को उठा के हुसैन ने कहा, रोता हुआ मेरे खैमे की पुष्ट से क्यों गुजर रहा है? हुसैन का सरकार आपको जहमत भी देना चाहता, मैं तो आपके नौकर का गुलाम हूँ, उसने मुझे आजाद किया है तो मैं बदल जा रहा हूँ। हुसैन ने कहा, आजादी मिलने के बाद रो रहा है? उसने कहा, रोज कह रहा हूँ काश मैं मुझे आजाद ना करता और मैं भी कल आपकी मोहब्बत में कुर्बान हो जाता। हुसैन इब्न अली वहीं पर रुके। हुसैन ने कहा, इसके दिल में हुसैन की चाहत आई है? हुसैन ने कहा, कलमा किसका पड़ता है? उसने कहा, ईसा का। हुसैन ने पर्दा नीचे गिरा के कहा, वो भी अलैहिस्सलाम है, कल से तू भी अलैहिस्सलाम। एक दावा मोहब्बत ने तुझे कहां जाके खड़ा कर दिया। अब नहीं, अब वक्त ज्यादा हो गया, अब बड़ी जल्दी खत्म करो। हुसैन इब्न अली ने कहा नहीं। 72 ने कहा नहीं। हुसैन ने कहा जन्नत ले लो, उन्होंने कहा नहीं। हुसैन ने कहा मौत है, हट जाओ, नहीं। जिंदगी बचाओ, नहीं। अब ये नहीं तैयार हो गई थी। अब हुसैन को खबर हो गई कि मेरे बाबा अली के पास जरूर अली भी क्याम करते हैं अगर ऐसे नहीं वाले हो, जरूर इमाम हसन क्याम करते हैं अगर ऐसे नहीं वाले हो। हुसैन ने कहा मैंने नहीं की बुनियाद ऐसी रख दी है कि अब आने वाली हर दौर की हुज्जत के साथ मैं नहीं वाले लोग ही रखूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में फजाइल पढ़ने लगा और आखिरी जुमला फजाइल का पढ़ने लगा। यजीदी ताकतों ने पूरी कोशिश की कि आज 10 मुहर्रम को हुसैन की नहीं खामोश हो जाएगी और इसके बाद कोई भी नहीं कहेगा। आज नहीं का आखिरी दिन है, फिर आज के बाद हाँ ही हाँ होगी, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा वो जिंदा रहेगा। आज हुसैन की नहीं खामोश हो जाएगी। 10 मुहर्रम शबे अशूर का दिन इमाम हुसैन ने करबला की रेत कायनात में बखेर दी। ऐसी बखेरी कि वो नहीं ऐसी कायनात में बिखरी, वो नहीं ऐसी निखर के कायनात में बिखरी, वो नहीं हमारे वजूद का हिस्सा बन गई, वो नहीं हमारे रूहों में आ गई, वो नहीं हमारे जमीरों में आ गई। आज हमारे अंदर वो नहीं मौजूद है। आज हम उस नहीं की अमीर हैं। आज हमारे अंदर वो नहीं है। अभी जो आप सामने बैठे हैं, जो मजलिस सुन रहे हैं, मैं आपके अंदर से वो नहीं निकालने लगा हूं जिसे मैंने मजलिस के आगाज में शुरू किया था कि 26 रजब को हुसैन ने कहा था नहीं, वो नहीं अब आप जो सामने बैठे हैं मैं आपके अंदर से निकालने लगा हूं कि वो नहीं करीम करबला ने आपके अंदर कैसे छुपा के रखी है। इमाम हुसैन ने हमें वो नहीं ऐसे तोहफे में दी, अल्लाह से खरीदी और नौकरों को खराब में बांट दी, ऐसे खराब में बांट दी है। आज हमें बंदे कहते हैं मातम छोड़ दो, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। संगीत ना पढ़ो, हम कहते हैं अली और वलीउल्लाह ना पढ़ो, हम कहते नहीं हम पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है।
جو بندہ ولایت والا ہے، جو بندہ عقیدے والا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یار اس سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس نے کون سا سمجھنا ہے، اسے دماغ کھپا کے دیکھ لیں، جتنا بھی مغز کھپا کے دیکھ لیں، یہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ نہیں جی میں علی ولی اللہ نہیں چھوڑوں، نہیں جی میں زنجیر کا ماتم نہیں چھوڑوں گا، اسے ہم فتوے دکھاتے ہیں، اسے ہم بحث کرتے ہیں، اسے ہم کتابیں دکھاتے ہیں، یہ علی نہیں چھوڑتا، یہ ماتم نہیں چھوڑتا، یہ عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ بھائی کیسے چھوڑے؟ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، حسین نے ہمیں حسینی بنا کے بتا دیا ہے کہ حسینی کبھی بھی یزیدی کی بیعت نہیں کرتا۔ ہمارے پاس نہیں ہے جو حسین ابن علی نے، اگر 28 رجب کو کسی نے امام حسین کا غم کیا اور اس کے پاس وہ حسین کی نہیں ہے تو سمجھو کہ اس نے پھر حسین کو اپنایا نہیں۔ حسین ابن علی کو ماننے کے لیے بہت سو کو نہیں کہنا پڑتا ہے، نہیں کی ضرورت پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر جب آپ نہیں کہتے ہیں پھر آپ کو اس نہیں کی سزا ملتی ہے، پھر آپ کو اس نہیں کے لیے سوشل بائیکاٹ دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے پڑتے ہیں، تنہائی کرنی پڑتی ہے، چھپ چھپ کی مدد سے کروانی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ختم ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کہا۔ دنیا یہ قانون ہے، یہ قانون حسین ابن علی ہے، آپ نہیں کہیں گے تو آپ کو تنہا ہونا پڑے گا، آپ ہاں کہیں گے تو آپ کو دربار کی پہلی نشست میں بٹھایا جائے گا، آپ کو ممبر بنایا جائے گا، آپ کو ٹرسٹی بنایا جائے گا، آپ کو ادارے کا سربراہ بنایا جائے گا، آپ کو ادارے کا خزانچی بنایا جائے گا، آپ کو ڈونیشن ملے گی، آپ کو بہترین زمین مہیا کی جائے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا ہاں کہنے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے آپ غالی، آپ نصیری، آپ MI6 کے ایجنٹ، آپ مشرک، آپ یہ سارے وہ تمغے ہیں جو نہیں کہنے کی وجہ سے۔ کائنات کا ہر ایک ہر الزام قبول ہے لیکن ہم کبھی بھی نہیں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں ہمارے پاس یہ ایک ہی ہمارے پاس ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے علی کو دکھانے کے لیے، ایک عمل ہے کہ مولا ہم نے تیری ولایت پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا علی نہیں چھوڑے، ماتم نہیں چھوڑے، عزاداری نہیں چھوڑے، مولا ہم نے دنیا چھوڑی، ہم نے سب کچھ چھوڑا، نہیں کی خاطر حسین علیہ السلام کو وطن چھوڑ، آسان کام ہے وطن چھوڑ۔ آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ میں سے جہاں جہاں یہ میں نے سنی جا رہی کثرت ان لوگوں کی ہے جو وطن سے دور، لیکن آپ وطن سے دور جتنے مرضی آباد ہو جائیں آپ کو اللہ اتنا رزق دے دے، میرا مالک میری دعا ہے، لیکن پھر بھی وطن نہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے قبر میرے وطن، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وطن کے ساتھ جڑا رہوں۔ آپ کے پاس کیونکہ 27 اور 28 کی درمیانی شب ہے، جہاں میں وہ 28 کی صبح ہو گئی، یہ جو رات جس رات میں آ بیٹھے ہوئے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں اور یقیناً آپ کی ہائے نکلے گی، اس پوری رات مظلوم کربلا ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ گئے اور دستک دے دے کے کہا ہے اے فلاں ابن فلاں میں حسین ابن علی وطن چھوڑ کے جاؤ۔ اگر چلے جاتے رات کے اندھیرے میں تو کل کو کوئی کہہ دیتا کہ حسین نے رات کے اندھیرے میں وطن چھوڑا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہوتی ہے حسین کا ساتھ دے۔ حسین ابن علی ایک دروازے پہ گئے، دستک دے دے کے کہا ہے فلاں ابن فلاں میں شہر چھوڑ۔ جب مسلمان دروازہ نہ کھولتے تو میں سردار سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین دروازے میں سر رکھ کے آہستہ آواز میں کہتے اکیلا نہیں جا رہا، علی کی بیٹیاں ساتھ جا رہی۔ شاید کسی مسلمان کو
اس بات پہ آئے کہ نبی کی بیٹیاں جا رہی، دروازے بند رہے، رونے کے لیے اگلا جملہ کہوں، آرام کرتی رہی مسلمانوں کی بیٹیاں، سامان باندھتی رہی علی کی بیٹیاں، خطرے میں آ گیا قرآن کا وجود، شبیر سے آیتیں لے کے نکل پڑی۔ کریم کربلا اپنے گھر میں آئے، اپنے گھر میں تیاری دیکھی، سیدھے گئے قبر رسول پہ، نانا کی قبر پہ رو کے حسین ابن نے کہا نانا تیرا حسین وطن چھوڑا۔ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین کہاں؟ فرمایا نانا تیرے جانے کے بعد تیرا شہر شریفوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کے دروازوں پہ آگ لگتی ہے، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کی بیٹیوں کو مارا جاتا ہے، کناروں پہ تیر لگتے ہیں، نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین میں نے بڑی محنت کر کے یثرب کو مدینہ کیا تھا، حسین تو کہاں جائے گا؟ وطن تو رسول کا بھی مکہ نہیں تھا، رسول بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ فرمایا حسین میں نے تو بڑی محنت کے ساتھ مدینہ آباد کیا تھا۔ حسین رو کے کہتے نانا تو نے یثرب کو مدینہ کیا، تیرے پاس میری نانی خدیجہ کی دولت تھی، تیرے پاس میرے مولا ابو طالب کا روب تھا، تیرے پاس میرے بابا علی کی تلوار تھی، تیرے پاس میری ماں فاطمہ کی دعائیں تھی، نانا تو سب نے مل کے شہر بنایا جس کا نام مدینہ رکھا، نانا میں حسین جا رہا ہوں، نانا میں کہیں جنگل میں جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔ آواز آئے گی حسین تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس اکبر کی جوانی ہے، میرے پاس اس کے بازو ہے، میرے پاس اصغر کی کمسنی ہے، میرے پاس عالیہ کی چادر ہے، نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب 1.25 نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہنا۔ نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں، قبر مصطفیٰ سے آواز ہے حسین وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، حسین مجھے بتا تیری تیاری کیا ہے؟ اب جو رونے کی نیت سے آئے ہو جب کہا حسین تیاری کیا ہے؟ آواز ہے اٹھ نانا میں تجھے اپنی تیاری بتاؤں، نانا میں نے 40 دروازوں کو تالے لگا دیا تیرا دین بچانے کی خاطر۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑوں گا، میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مکہ میں جا کے بڑے احرام توڑوں گا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد سے اٹھے کریم کربلا اپنے سر سے امامہ اتار کے قبر مصطفیٰ کی پائنتی پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کہا نانا تم پریشان نہ ہو، نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتروں گا۔ حسین جنگلوں میں اترنے سے اگر دین نہ بچا، فرمایا نانا تم نہ گھبرا، 7 محرم میری زینب پیاسی ہو جائے گی، حسین اگر میرا دین نہ بچا نانا میری سکینہ پیاسی ہوگی، حسین اگر میرا دین نہ بچا قبر رسول پہ گر گیا سیدہ کا لال، رو کے کہتا نانا 10 محرم کو کربلا کے پیلوں پہ آنا، میں اکبر کے جگر سے بچے نکالوں گا، میں قاسم کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، میں اولوں کے لاش سے اٹھوں گا، نانا ایک دن میں میرے گھر سے 71 جنازہ نکلے گا۔ قبر مصطفیٰ کی آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، رو کے کہا نانا تیرا دین بچانا ہے میں نے، نانا سر سے رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل، میں تب تک سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بابے کی ولایت نہ بچاؤں، تیری رسالت نہ بچاؤں۔ آواز ہے حسین اگر تیرے سر دینے کے بعد بھی دین نہ بچا، حسین اٹھے دامن کو چھاڑا، رو کے کہتے جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا، اب نانا آپ بولیے آپ کے دین کو چاہیے کیا؟ ابھی نبی نہیں بولے تھے یا سیدوں کے گھر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز نانے سے وعدہ کر کربلا جانے حسین جانے علی کی بیٹیاں جانے۔ مصطفیٰ سے اٹھی کیونکہ رونے کی عادت ہے، تیاری اتنی لمبی ہے حسین کی کہ 1 گھنٹہ چاہیے صرف حسین کا گھر سے نکلنا پڑنے کے۔ کریم کربلا قبر رسول سے اٹھے، قبر رسول سے اٹھ کے حسین ابن علی جب گھر میں آئے تو گھر کا دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ بند۔ حسین ابن علی کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ دروازے کے پیچھے ہے، فرمایا کون ہے دروازے کے پیچھے؟ دروازہ کھلا تو ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، میری عالیہ نے باپ کی داڑھی چھوڑی، میں نے اتنا تو رویا کیوں تھا؟ اب ان کے بھائی ہیں اللہ ہر ایک کا بھائیوں والا مان سلامت رکھے۔ حسین رو کے کہتے ہیں زینب آج مجھے حسن بڑا یاد آتا ہے،
आज हसन का मैं मशवरा करता हूँ कि कहती है क्यों मशवरा हसन से करना था मुझसे कर, हसन भी मैं हूँ, अली भी मैं हूँ, हुसैन रो के कहते हैं आज क्या नाने का दीन बचाना है, बाबे की विलायत बचानी है, मदीना को हो जाए। हुसैन मुझे खबर है मैं तैयार हूं। लेकिन आलिया महाज दो है, मैं अकेला हूं। हुसैन कौन से महाज? फरमाया आलिया एक करबला एक शाम। अगर मैं दीन करबला में बचाऊं शाम में बाकी किनारे बन जाएंगे, मेरी करबला की मेहनत जाया हो जाएगी। अगर मैं शाम कातिल के घर चला जाऊं तो करबला के सहरा में खून कौन बहाएगा? आलिया रो के कहती है आई के सामने, अब जो बहनों वाले बैठे हैं वो इस पे आई कहेंगे। माता झूठ के कहती मुझे सिर्फ इतना बता, दोनों में से मुश्किल महाज कौन सा? तो रो के कहते हैं आलिया शाम के लोग बड़े कमीने, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी ज़ैनब जाने। हुसैन को करबला रहना, मैं वादा करती हूँ शाम से तब तक उठूंगी नहीं जब तक दीवारें न कहे कि हुसैन हक पे। करीम करबला की आवाज आई मरहबा शरीकतुल हुसैन। लेकिन अली की बेटी आलिया तुझे बता, फौज एक है महाज दो है, मैं एक फौज दो महाजों पे कैसे लड़ा? रो के कहती तो दो जब तकसीम करने वाले की बेटी हूँ, चल फौज तकसीम करते हैं। ऐसे कर अकबर तू रख ले, सकीना मुझे दे, अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे, हुसैन ऐसे कर कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, लेकिन एक एहसान कर अगर हो सके एक सजार मुझे दे दे। याद आए मैं तेरे लाल का चेहरा देखूं। ये जुमला कहने के बाद फौज तकसीम गली की बेटी, लेकिन अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास को कौन बताएगा? कोई अब्बास को मेरे दरवाजे पे बुला, अलमो वाला गाजी, सैयदों का मान अब्बास, आज हमारी खबरें सुनने वाला अब्बास, जो अपने घर में चलता था तो मदीने की गलियों में लर्जा आता था। ज़ैनब की आवाज़ अब्बास को मेरे हुजरे के दरवाजे पे बुला। अब्बास रोते हुए आलिया के दरवाजे पे सर झुकाया, अमामा उतारा, आवाज़ अस्सलामु अलैकुम रो के कहती अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो कहता जाए वो करता जा। इतना कहना था, हुसैन का कदम हुजरे से बाहर आया, गाजी ने अपना अमामा उतार के हुसैन के कदमों पे रखा, रोकेगा मैंने इनकार कर दिया था, आपने पहल से आखिरी जुमला पढ़ने लगा मातम के लिए, हुसैन के बाद अब्बास जल्दी कर, अब्बास फरिश्ते, अब्बास ने कहा मौला किनकी? फरमाया नाम लिखवाओ, उनके घर जाके क्या तैयारी करो, तुमने हुसैन के साथ सफर करना है। हाशमियों के नाम लिखवा दिए, सहाबा के नाम लिखवा दिए। नाम लिखने के बाद अब्बास ने कागज बंद किया। हुसैन की आवाज है अब्बास जल्दी न कर, कुछ नाम अभी बाकी है। अब्बास की आवाज है मौला कौन से नाम है? फरमाया अब्बास लिख ज़ैनब बिन्त अली। ज़ैनब बिन्त अली का नाम आना था, कलम गाजी के हाथों से गिर गई, कदमों में गिर कर छोड़ेगी। आवाज मदीने से जाना पड़ेगा, रोक कर मेरे होते हुए अली की बेटी मदीने से चली जाए, मैं जवाब करूंगा। आवाज आई ज़ैनब की चादर ने नाने का दीन बचाना है, चादर का नाम रोते हुए दौड़ के वहां गए जहां अब्बास की बहन रुकैया बैठी थी। पकड़ा, हुसैन के सामने लाके खड़ा किया, रो कहते तुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, अगर मेरी रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन हो, ऐसे कर रुकैया साथ ले जा, अली की बेटी नहीं करता की चादर से जाए। बस दिल चाहता है कि इतना मुसाहिब हो जाए, लेकिन क्या करूं इतनी मुश्किल तैयारी है हुसैन इब्न अली की। बस एक विदा पढ़ने लगा हो, जो 28 में जब अगर ना पढ़ूं तो मेरे दिल की तसल्ली कभी नहीं हुई। बाद अब शबान आ जाएगा, फिर हमने हुसैन को खुशियां आ जाएंगी, रमजान, शवाल, जिकात, जिलाज, मुहर्रम, सफर, हम रोते रहेंगे अली की बेटियों को। हर जुमेरात रोएंगे, हर दिन रोएंगे, हर रात रोएंगे। आज 28 रजब है, सादात से माफी मांग के मैं मातमदार होके आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है। मैं सिर्फ अली की बेटी का बदन से निकलना सुनाने लगा हूँ, जिससे पूरा साल आप ज़ाकिर उलमा से सुनते हैं कि बाजारों में कैसे गई, दरबार में कैसे गई,
आज मुझसे 28 नजर सुनिएगा, घर से निकली तो कैसे निकली, जब हर कोई ऊँटों पर बैठ गया, सामान तैयार हो गया, बनी हाशिम के मोहल्ले में ऊँट खड़े थे, मौला हुसैन की आवाज है, अब्बास, जी मौला। अब्बास हर कोई आ गया, मौला हर कोई आ गया। अब्बास चले, अब्बास की आंखों के आंसू मौला मुफद्दल अब्बास की दाढ़ी पे आए। हुसैन करीब आके थे, आज क्यों रोए क्यों? अब्बास आहिस्ता से कान में कहकर, मौला आलिया नहीं आई, अली की बेटी नहीं आई। फरमाया अब्बास रुकिए, मैं लेके आता हूँ। यूं बनी हाशिम के दरगाह में हुसैन चले, चलते हुसैन इब्न अली आलिया के दरवाजे पे गए, जैसे सैयदा के दरवाजे पे नबी सलाम करते थे, जैसे बहन के दरवाजे पे जाके सलाम करने का। आलिया अगर कहे तो काफिला लेके चले। अगला जुमला सादात मुझे माफ कीजिएगा, अली की बेटी की आवाज हुई, अगर आप कहें तो मैं घर से बाहर निकलूं। इतना कहना था, हुसैन रोते रोते जमीन में बैठ गया, रो के कहते सांसें खत्म हो जाती मेरी, मैं जिंदगी में कभी तुझे बाहर निकलने का ना कहता, लेकिन आलिया विलायत को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। बीबी लोग कहती ना घबराइए हुसैन, मैं आ रही हूँ। कह के बीबी ने तकहीर वाले हुजरे का पर्दा उठाया, सर से लेकर पांव तक माँ की चादर में लिपटी हुई कुरान की सूरत, कदम बाहर निकाला। अकबर ने दौड़ के अपना कांधा आगे किया, बीबी ने अपना, अकबर ने सूरा मुजम्मल की तलावत शुरू की, बीबी ने अपना बाएं हाथ बाहर निकाला। असल में यतीम दौड़ के आया, बीबी ने कासिम के कांधे पे हाथ रखा, अली की बेटी ने दाया पाँव बाहर निकाला, दाया पाँव बाहर निकाला। मोहम्मद ने अपने सरों से अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान दिखाने शुरू। आगे आगे अल्फु वाला अब्बास तलवार निकाल के कह रहा था, अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, ओ परिंदों परवाज बंद कर दो, कोई फरिश्ता जमीन की तरफ ना देखे। अली की बेटी जा रही है, इस पर्दे के अहम के साथ अली की बेटी अपनी ऊँट के करीब पहुंची। ऊँट के करीब आना था, जिंदगी में पहले सवारी करने लगी थी। ऊँट सैयदों के शहर के अंदर बैठा हुआ था, बीबी ने ऊँट पे सवार होना था। बढ़ के जल्दी से आगे अब्बास ने अपने दोनों जानू फेंके, जैसे काली कुरान के लिए झुकता है। अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाह, नौकर सवार करवाए। फरमाया सवार नहीं करवाना। अब्बास के कदम हटे, अली अकबर आगे बढ़े, रोके कहते मुझे बेटा कहा है, मुझे 18 साल बुर्ग होने वाला है, आज मैं बेटा बन के सवार कर पाऊँ? अकबर उठ जा, तुम्हें सवार नहीं करवाना। दौड़ के दोनों मोहम्मद आगे आए, फरमाया हम सवार करवाए, फरमाया आज तुमने भी सवार नहीं करवाना। हसन का यतीम आगे बढ़ा, कदमों पे हाथ रख के कहने लगा, वो तो भाई नहीं, लेकिन भाई की जगह पे तो हूँ ना, अगर आप कहें तो मैं कासिम सवार करवाऊं। फरमाया कासिम तूने भी सवार नहीं करवाना। सारे हाथ निकल रहे थे, हुसैन इब्न अली आगे बढ़े, रो के कहा आलिया कहीं इस इंतजार में तो नहीं कि हुसैन सवार करवाए? तो आप बिस्मिल्लाह, मैं हुसैन सवार करवाता हूँ। भाई का हाथ उनके कहती हुसैन पहली बार जिंदगी में तुझे इनकार करने लगी हूँ, आज तूने भी सवार नहीं करवाना। हुसैन कहते कौन सवार करवाएगा? रो कहती आज वो सवार करवाए जिसने शाम के बाजारों में उतारना है, जिसने सारे पीछे हट रहे थे, ये सैयदुल साजिदीन कोहनियों के पास चले गए। आवाज आई बिस्मिल्लाह, आज सज्जाद सवार और मेरी शाम की कहते और मेरी जरूरत हुसैन अल्लाह मेरे मालिक तुझे इस कुर्सी का वास्ता, इस कुर्सी को बड़ी नसर की बारगाह में कबूल फरमा, मेरे मालिक सैयदा की बारगाह में कबूल फरमा, फातिह शाम की बारगाह में कबूल फरमा, करीम करबला की बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे सफर हुसैन का वास्ता, जो जो मुसाफिर अपने घरों से निकले हैं, मेरे मालिक उन्हें खैरियत के साथ अपने वतन वापस लौटा। जो बेऔलाद हैं मेरे मालिक उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक जहाँ बैठ के आज का ये जिक्र हुआ और जहाँ बैठ के आप सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ इस मजलिस को सुना जा रहा है, मेरे मालिक उन घरों को आबाद शाद फरमा, उन्हें मार्फत अता फरमा, उन्हें खातिर बलियाती रज़ियो सवाबी से महफूज मामून फरमा। जो मोमनाओं में रबाब नज़वी है, फरिया नज़वी है, इसके अलावा जितने भी मोमनात बीमार हैं, जितने मोमिनीन बीमार हैं, जिन मोमिनीन ने मुझे दुआओं में लिखा रखा है, मेरे मालिक उन्हें सेहत अता फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मालिक जवाब मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा, नसीब फरमा, हज़रत हुसैन नसीब फरमा। हमारे भाई बाज़र के बेटे कायम को मेरे मालिक कामिल जिंदगी अता फरमा, सेहतमंद जिंदगी अता फरमा।
بیٹیوں کے نصیب نیک فرما میرے مالک ہمیں ولی العصر کا نوکر بنا ہمیں قائم کا سپاہی بنا ہمیں قائم کا ناصر بنا ہمیں قائم کی محبت عطا فرما ہمیں ولی العصر کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما ماں حسین اللہم صلی اللہ